بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسیپشنز۔ آپ لوگوں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا یا پھر صرف آدھا ہی سنا ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں حضرت عبداللہ ذوالوجہدین رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں گا۔ محبت الہٰ کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلہ پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو وہ متوجہ ہوتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چاچا نے کھڑا کیا اور پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چاچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاچا نے مارا پیٹا بھی صحیح، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بلا آخر ماں تھی۔ شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کر سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اس لیے ذوالوجہدین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سوات کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہٰ میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہٰ میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔
حضرت عبداللہ بھی ساتھ گئے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ، واللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اسی بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھ، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا۔ ترجمہ: اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑو، اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا دولت، اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے انہیں کیا درجہ دیا اور کہاں سے کہاں پہنچایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہی چادر میں دفنایا۔ آج کل کے زمانے میں آپ لوگ ذرا سوچیں، جو بندہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کی ایک بھی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہی چادر کفن کی بجائے اس کو دے دے تو ذرا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت ایسی نہیں ہوتی، اس کے لیے قربانیاں بھی چاہیے۔ آج کل کے لوگوں کو اپنا دولت زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا اور اپنے پیر و مرشد کو سنایا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر سن کر فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام دے دیتا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب اسکول جانے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ 15,000 روپے ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا، بڑا مختصر، بہت سادہ، دل میں اتر جانے والا۔ عجیب بات کہی مگر حکایت دل بیان کر دی۔ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت سے مراد تنہائی ہے۔ یہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے دل سے اب ہر تمنا رخصت ہو گئی ہے، اب تو میرے دل میں آجا، اب تو میں بالکل تنہا ہو چکا ہوں۔ اس ایک شعر کا وہ 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے تیار تھا، اور میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کس طرح کا وقت تھا، اور اس وقت 1,00,000 روپے کتنے تھے۔ 2 لائنوں کا کون 1,00,000 روپیہ دیتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی، لیکن یہ صرف محبت الہی تھی جس کے لیے وہ لوگ اپنا مال بھی قربان کر دیتے تھے اور اپنی جان بھی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان تو لیتے، مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور سودا دے دیتے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے، ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے پہچان لیا کہ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، محبت الہی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور جب محبت کرنی ہوتی ہے تو محبت کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ بھی ایسی واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔